الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الفرائض الفرائض، واجبات پر عمل کیجئے، واجبات پر عمل کیجئے۔ بحث ہماری علوم اول کی کتاب الطہارت میں چل رہی تھی۔ پہلی فصل وضو کے بارے میں تھی، دوسری غسل کے بارے میں تھی اور تیسری تیمم کے بارے میں تھی۔ ایک درس ہم نے تیمم کے بارے میں اپنے عزیزوں کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ تیمم کی شرائط کیا ہیں۔ 3 شرائط تھیں۔ پہلی یہ ہے پانی کا نہ ہونا، دوسری یہ ہے پانی تو ہے لیکن پانی تک پہنچ نہیں سکتے، تیسری شرط یہ تھی تیمم کی کہ پانی کے استعمال میں ضرر ہے اور خوف ہے، پانی کو استعمال کریں گے تو مرض بڑھ جائے گی یا مرض لگ جائے گی، اس طرح کی باتیں ہم نے کی تھیں آپ کی خدمت میں۔ آج کی بحث یہاں سے میرے بچے شروع ہو رہی ہے۔ وَيَجِبُ طَلَبُهُ مَعَ فَقْدِهِ فِي كُلِّ جَانِبٍ مِّن جَوَانِبِ الْأَرْبَعِ غَلْوَةَ سَہْمٍ۔ بتانا چاہتے ہیں، فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ پانی کو ہر طرف سے 4 جانبیں ہیں نا، مشرق مغرب شمال جنوب، 4 جوانب میں سے ہر جانب سے اگر زمین ناہموار ہے تو ایک ایک تیر چاروں طرف مار کر جو ہے اندازہ لگایا جائے گا کہ وہاں پانی ہے یا نہیں۔ پانی کو طلب کرنا ہے نا، اور پانی نہ ملے تو پھر تیمم ہے نا، تو کہتے ہیں پانی کا طلب کرنا واجب ہے 4 طرفوں میں۔ اگر زمین ناہموار ہے تو ایک ایک تیر ماریں گے، اور اگر زمین ہموار ہے تو 2 تیر مار کر 4 طرف دیکھیں گے کہ پانی ہے یا نہیں ہے۔ پھر یہ کہ پانی کا طلب کرنا 1 تیر مار کر یا 2 تیر مار کر اس صورت میں واجب ہے جب آپ کو احتمال ہو کہ وہاں پانی ہے، لیکن اگر علم ہو کہ 4 طرف پانی ہے ہی نہیں، پھر تیر فضول مارنا ہے، اپنا ٹائم ضرور ضائع کرنا ہے۔ یعنی یہ تو اس صورت میں تھا نا جب علم نہ ہو۔ اگر علم ہو بندے کو کہ پانی ہے ہی نہیں 4 طرف، یا مثلا بعض طرف میں پانی نہیں ہے بعض میں ہے، تو پھر یہ جو تیر مار کر پانی کا طلب کرنا ہے یہ ساقط ہو جاتا ہے، اور بندہ خود بھی جا کر پانی کو تلاش کر سکتا ہے، اور پانی کے تلاش کرنے کے لیے اگر خود نہیں جاتا، حالت اختیاری ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک نائب بنا سکتا ہے کہ جو جا کر پانی کو ڈھونڈے۔ بندہ خود بھی پانی کی تلاش کر سکتا ہے، جو بتایا ہے، خود نہ جائے، مجبوری بھی نہیں ہے، حالت اختیاری میں نائب بنائے جو پانی کو تلاش کرے۔ جب حالت اختیاری میں نائب بنائے نا، تو وہ جو نائب ہو وہ عادل ہونا چاہیے۔ نائب کی عدالت شرط ہے، نائب کو عادل ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہ مجبور ہے خود جا ہی نہیں سکتا، حالت اضطراری ہے نائب بنانے کی، تو امکان کی صورت میں نا پھر بھی عادل بنانا چاہیے، عادل ہونا چاہیے مع الامکان۔ اگر ممکن نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، امکان کی صورت میں پھر بھی عادل نائب ہونا چاہیے۔ جناب آج کیا کہا جی؟ آج جی یہ کہا ہے کہ تیمم تو واجب ہے نا، جب پانی نہ ہو تو پانی کو تلاش کرنا ہے نا جی کرنا ہے، تو وہ کتنا کرنا ہے وہ آج بتایا ہے آج کے مسئلے میں، کہ پانی کا طلب کرنا واجب ہے 4 سائڈوں پہ ایک ایک تیر مار کر۔ اگر زمین ناہموار ہے تو، اگر زمین ہموار ہے تو 2 تیر مار کر 4 طرف دیکھیں گے کہ پانی ہے یا نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، پھر بات یہ کی ہے کہ بندے کو کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، خود جائے پانی کی تلاش کرے، لیکن نہیں جاتا اور ایک نیب بنا کے بھیجتا ہے، تو کیا یہ قبول آپ کر لیں گے؟ جی قبول ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ نائب عادل ہونا چاہیے، لیکن اگر حالت اختیاری میں نیابت نہیں ہے، وہ خود جا ہی نہیں سکتا، مجبوری ہے اس کی، تو پھر بھی کوشش کریں کہ وہ عادل نائب ہو، امکان کی صورت میں ہے نائب ہونا چاہیے۔ یہ بات کی ہے پانی کے طلب کرنے کے بارے میں۔ آج کا مسئلہ تھا کہ پانی کو طلب کرنا ہے چاروں سائڈوں پہ، کتنی مقدار میں طلب کرنا ہے، مختصر یہ بات کی۔ نہ ہموار زمین میں ایک تیر ہے، ہموار زمین میں دو تیر بتائے گئے ہیں کہ اس حدود میں جا کر پانی کی آپ تلاش کریں، مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو پھر تیمم کی باری آ جاتی ہے۔ توجہ فرما لی آپ نے۔ اس کے بعد جو میرے عزیزو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تیمم کرنا واجب ہے تراب طاہر پر اور حجر پر۔ تیمم پاک مٹی پہ ہونا ہے اور پتھر پر تیمم کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ جو پتھر ہے یہ بھی زمین کی قسم میں سے ہے، اور جو سعید ہے جس کا حکم دیا گیا ہے کہ اس پہ تیمم کرو، وہ جو ہے وہ تو ہے ہی صحیح، کیونکہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ بات کلیئر ہوئی ہے نہیں؟ کیا کہا ہے؟ پانی کے طلب کرنے کے بعد دوسرا مسئلہ کیا بتا رہا ہوں آپ کو کہ جناب تیمم کرنا واجب ہے تراب طاہر پر اور حجر پر، پاک مٹی اور پتھر پر تیمم کرنا واجب ہے۔ درمیان میں بھی کچھ باتیں آ جائیں گی جو کہ عبارت سے میں حل کروں گا آپ کے لیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تیمم کرنا پاک مٹی اور پتھر پر واجب ہے، اور تیمم کرنا جائز نہیں ہے معادن پر تیمم کرنا جائز نہیں ہے، کل کوہلے و زرنیخ و تراب الحدید، جیسے کوہل کہتے ہیں، سنگ سرما ایک ہوتا ہے، سرما سنگ سرما، زرنیخ پتھر کی قسم ہے، تراب حدید تراب خاک لوہے کی، اور اس کی مانند جو ہے ان پر تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ لا یجوز بالمعادن ولن نورا، نورا پر تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ نمک والی زمین، شوردار زمین جس کے اوپر لگتا ہے نمک پڑا ہوا ہے، ایسی زمین پر تیمم کرنا مکروہ ہے۔ سبخہ، ایسی زمین ہے جس پر نمک جمع ہوا ہے، نمک ہے اوپر اس کے، تو ایسی زمین پر تیمم کرنا مکروہ ہے۔ ریت پر تیمم کرنا مکروہ ہے۔ توجہ فرمائی؟ مستحب ہے وہ زمین کی جگہ جو اونچی ہے، اوپر والی جگہ ہے، زمین بلند، اوالی اس کو کہتے ہیں، یعنی زمین کا وہ حصہ جو اونچا ہے، اس پر تیمم کرنا مستحب ہے۔ کیوں جی؟ کیونکہ نص آئی ہے، ایک بات تو یہ ہے نص آئی ہے کہ اونچی جگہ پہ تیمم کرو، دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ جو اونچی زمین ہوتی ہے نا، یہ نجاست سے دور ہوتی ہے، کیونکہ لوگ جو بول و غائط کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، وہ تھوڑا وہ جگہ ڈھونڈتے ہیں جو نیچی ہو، جہاں ان کو کوئی نہ دیکھے معمولاً، تو اونچی جگہ پہ کوئی نہیں بیٹھتا، نیچی جگہ پہ لوگ جا کر اپنی پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا اونچی جگہ پر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ایک مسئلہ آگے شروع ہوگا، وہ ہے واجبات تیمم کے بارے میں۔ پہلے یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جی جناب، آج کیا بتایا جی؟ آج کے درس میں کیا ابھی تک بیان ہو چکا؟ ایک بات یہ بیان کی کہ پانی کو طلب کرنا واجب ہے چاروں طرف، زمین ناہموار میں ایک تیر اور ہموار میں دو تیر مار کر تلاش کرنا ہے،
اور دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ تیمم جو ہے تراب طاہر پر کرنا چاہیے اور حجر پر جو ہے کرنا چاہیے۔ تیمم تراب طاہر پر اور حجر کے اوپر جو ہے نا تیمم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پھر اس میں مزید بتاؤں گا، کیونکہ یہ جو حجر ہے یہ زمین کی قسم میں سے ہے۔ توجہ فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ویجب طلبہ مع فقدہ فی کل جانب من الجوانب الاربعۃ غلبۃ سہم بفتح الغین وہی مقدار رمیۃ من الرامی بالآلۃ معتدلین۔ یجب طلبہ کی ضمیر جا رہی ہے ماء کی طرف، ماء یعنی پانی کا طلب کرنا واجب ہے، ماء فقدہ ماء، جب پانی فاقد ہو تو پانی کا طلب کرنا واجب ہے، فی کل جانب ہر جانب سے، من الجوانب الاربع جوانب اربع یعنی چاروں طرف سے، غلبۃ سہم ایک تیر کی مقدار، بے فتح الغین پڑھو غل واہ، غلبہ کیا ہے جی؟ وہی مقدار رمیۃ من الرامی بالآلۃ، کمان کے ذریعے سے تیر مارنے والے کی ایک تیر کی مقدار ہے۔ غلبہ کیا ہے؟ کمان کے ذریعے تیر مارنے والے کی تیر کی مقدار ہے۔ معتدلین، البتہ یہ کیا ہوں؟ معتدل ہوں، یعنی وہ تیر مارنے والے کی طاقت اور کمان معمولی ہوں، نہ حد سے زیادہ وہ قوت والا ہو کہ بہت، ٹھیک ہے نا، یا نہ کمان اور تیر جو مارنے والا ہے وہ معتدلین معمولی ہوں، درمیانی ہوں۔ کس میں جی ایک ایک تیر مارنا ہے؟ فی الارض الحزنۃ، ارض الحزنۃ بسکون الزاء المعجمہ، زاء معجمہ، زائے معجمہ زائے نقطہ دار، خلاف السہلۃ، ٹھیک ہے عزیزو، سہلہ زمین کے خلاف، حزنہ ناہموار، سہلہ یعنی ہموار، وہ ہے یا یہ اسی حزنہ کو بتا رہے ہیں، ہے یا یعنی وہ حزنہ زمین جو ہے وہ کیا ہے یا المشتملۃ علی نحو الاشجار والاحجار والعلو والہبوط المانع من رؤیت ما خلفہ۔ حزنہ جو ہے وہ زمین ہے جو مشتمل ہے درختوں پر، پتھروں پر، بلندی پر، نیچے ہونے پہ، ٹھیک ہے نا، نیچی ہے، المانع من رؤیت ما خلفہ، جو مانع ہے اس کے پیچھے کو دیکھنا جو ہے وہ رکاوٹ ہے، کیونکہ اس میں درخت پتھر ہیں، اونچی نیچی ہے۔ المانع من رؤیت ما خلفہ، ما خلف کو دیکھنا جو ہے وہ مانع ہے ما خلف کو دیکھنے سے۔ وغلبۃ سہمین فی السہلۃ، سہلہ یعنی ہموار زمین میں دو تیروں کی مقدار ہے، فی السہلہ ہموار زمین میں، غلبۃ سہمین دو تیروں کی مقدار ہے۔ ولو اختلفت فی الحزونۃ والسہولۃ توضع بحسبہما، اگر مختلف ہوں زمین حزونہ اور سہولہ میں، یعنی کچھ نہ ہموار ہے وسہولہ اور کچھ ہموار ہے، توضع بحسبہما، بحسب حزونہ اور سہولہ جو ہے اس کو پھر کیا کیا جائے گا؟ تقسیم کیا جائے گا، اس کے مطابق پھر عمل کریں گے۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ الطَّلَبُ كَذَلِكَ مَعَ احتمال وجودہ فِيهَا، طلب کرنا واجب ہے، کذالک کا اشارہ یہ ایک تیر یا دو تیر کی جو بات کی ہے، اس طرح طلب کرنا واجب ہے، مع احتمال وجود ہی فیہا، جب احتمال ہو وجود ہی پانی فیہا ان جوانب اربع میں، پانی کا ان جوانب میں وجود کا احتمال ہو۔ فلو علم عدمہ مطلقاً، اگر علم ہو جائے عدمہ، عدم ما ہے مطلقاً، مطلقاً کا اشارہ یہ ہے چاروں طرفوں میں، لو علم علم ہو جائے عدمہ پانی نہیں ہے مطلقاً چاروں طرفوں میں، او فی بعض الجہات، یا بعض جہات میں مثلا نہیں ہے پانی، سقط الطلب مطلقاً،
تو طلب کرنا ساکت ہے مطلقاً، چاروں طرفوں سے ساکت ہے، او فی ہے یا بعض جہات، جہاں علم ہے بعض جہات کا کہ نہیں ہے وہاں سے ساکت ہے۔ کما انہ لو علم وجودہ فی ید من النساء وجب قصدہ، جیسا کہ اگر علم ہو جائے وجودہ پانی موجود ہے فی ید من النصاب، نصاب سے زیادہ مقدار میں پانی پایا جاتا ہے۔ نصاب کیا تھا وہ مقدار جو کہا ہے 1 تیر یا 2 تیر، اگر علم ہو کہ اس 1 تیر یا 2 تیر سے تھوڑا سا آگے گئے نا تو پانی ہے، تو تھوڑا سا آگے پھر جانا چاہیے۔ کما انہ لو علما، جیسا کہ اگر علم ہو جائے وجودہ وجود ما پانی کا فی ازید من النصاب، نصاب سے زیادہ مقدار میں پانی ہے، نصاب سے زیادہ سمجھے، نصاب یعنی 1 تیر نہ ہموار 2 تیر ہموار میں، اس سے تھوڑا آگے، واجب قصدہ، تو اس ازید نصاب کا قصد کرنا واجب ہے، مع الامکان، امکان کی صورت میں، امکان کی صورت میں، البتہ ما لم یخرج الوقت، جب تک وقت صلاۃ خارج نہ ہو۔ تھوڑا نصاب سے آگے بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے، شرط یہ ہے کہ وقت صلاۃ خارج نہ ہو، نماز کا وقت باقی رہے۔ اگر جائیں تو نماز کا وقت ہی نکل جائے تو پھر تو نہیں جانا چاہیے نا، یہ وہ بات بتا رہے ہیں۔ وَتَجُوزُ الْإِسْتِنَابَةُ فِيهِ، نائب بنانا فیہ، اس طلب ما میں، طلب ما میں نائب بنانا جائز ہے، بل قد تجب، بلکہ کبھی کبھی یہ نیابت جو ہے واجب ہو جاتی ہے، ولو بِأُجْرَةٍ، اگرچہ اجرت کے ذریعے سے ہی، مع القدرت، قدرت کی صورت میں، یعنی بندہ قادر ہے پیسے دے سکتا ہے اور خود نہیں جا سکتا تو نائب بنانا واجب ہے۔ بل قد تجب، بلکہ کبھی کبھی یہ نیابت واجب ہو جاتی ہے، واجب ہے، ولو بِأُجْرَةٍ، اگرچہ اجرت کے ذریعے سے ہی صحیح، مع القدرت، قدرت کی صورت میں، مع القدرت، قدرت کی صورت میں، یعنی اس کی توانائی میں ہے، طاقت میں ہے، تو پھر کسی کو پیسے دے اور وہ تلاش کرے۔ بل قد تجب، بلکہ کبھی کبھی یہ نیابت واجب ہے، ولو بِأُجْرَةٍ، اگرچہ اجرت کے ذریعے سے ہی، مع القدرت، قدرت کی صورت میں۔ وَيُشْتَرَطُ عَدَالَةُ النَّائِبِ إِنْ كَانَتْ اِخْتِيَارِيَّةً، نائب کا عادل ہونا شرط ہے، إِنْ كَانَتْ اِخْتِيَارِيَّةً، اگر نیابت اختیاری ہے، نیابت اختیاری ہے کہ کیا مطلب ہے، یعنی خود بھی جا سکتا ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، لیکن کسی اور کو بھیجتا ہے، تو نائب جو بنائے وہ عادل ہونا چاہیے۔ وَيُشْتَرَطُ عَدَالَةُ النَّائِبِ، نائب کا عادل ہونا شرط ہے، إِنْ كَانَتْ اِخْتِيَارِيَّةً، اگر نیابت اختیاری ہے، وَإِلَّا سمجھے، یعنی اگر نیابت اختیاری نہیں ہے، نیابت اختیاری نہیں ہے بلکہ اس کی اضطراری حالت ہے، خود تو جا ہی نہیں سکتا، فما امکانہا، تو امکان عدالت کی صورت میں پھر عادل نائب بنانا چاہیے۔ فما الا، یعنی اگر حالت اختیاری نہ ہو تو فما امکانہا، امکان عدالت کی صورت میں پھر ہے۔ وَيُعْتَصَبُ لَهُمَا عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ، يُعْتَصَبُ لَهُمَا، یہ جو پانی کو طلب کیا ہے، يُعْتَصَبُ شمار ہوگا، لَهُمَا نائب اور منوب عنہ دونوں کی طرف سے یہ شمار ہو جائے گا، عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ دونوں صورتوں میں، نیابت اختیاری و اضطراری، تقدیرین نیابت اختیاری اور اضطراری دونوں صورتوں میں، یُعْتَصَبُ لَهُمَا، یہ جو طلب ما ہے یہ شمار ہو جائے گی، لہما نائب اور منوب دونوں کے لیے حساب ہو جائے گی۔ کیا مطلب ہے میرے بچے؟ مطلب یہ ہے کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ابھی نائب بن کے گیا تھا کسی کے لیے، ٹھیک ہے، اور پھر جب پانی نہ ملے تو دوسری مرتبہ اپنے لیے تلاش کرنے کے لیے چل پڑے، نہیں، منوب عنہ جس کا یہ نائب بنا ہے اس کے لیے بھی یہ شمار ہو جائے گا کہ اس نے پانی کو طلب کیا، اور خود اپنے لیے نائب کے لیے بھی یہ حساب ہو جائے گا، کیونکہ ابھی خود آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہے کہ نہیں ہے، دونوں کے لیے، نائب اور منوب دونوں کے لیے حساب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ، ٹھیک ہے، نیابت اختیاری اور اضطراری دونوں صورتوں میں۔ وَيَجِبُ طَلَبُ التَّرْكِ كَذَلِكَ، یجب طلب تراب، ترک نہیں ہے،
وَيَجِبُ طَلَبُ التُّرَابِ كَذَلِكَ لَوْ تَعَذَّرَ مَعَ وُجُوبِهِ، اور تراب کا طلب کرنا واجب ہے کذالک، جو پانی میں کہا ہے، جو پانی میں اوپر ہم کہہ چکے ہیں، زمین ناہموار میں ایک تیر اور ہموار میں دو دو تیر چاروں طرف مار کر اندازہ لگائیں گے۔ اب مثلا مٹی پہ کرنا ہے تیمم اور مٹی مل نہیں رہی ہے، تو یہ جو مٹی ہے یہ بھی اسی طرح ہم نے ڈھونڈنی ہے جس طرح پانی کے بارے میں بات کی ہے۔ وَيَجِبُ طَلَبُ التُّرَابِ، تراب کا طلب کرنا واجب ہے کذالک، اسی طرح جو پانی میں کہا ہے۔ لو تعذر، یعنی لو تعذر التراب، اگر تراب متعذر ہو، نہ مل رہی ہو، مع وجوبہ، جب کہ تراب واجب بھی ہو۔ تراب ایک طرف واجب ہے اور ہے بھی متعذر، نہیں مل رہی تو طلب کرنا واجب ہے۔ وَيَجِبُ طَلَبُ التُّرَاب، تراب کا طلب کرنا واجب ہے کذالک، اسی طرح جو پانی میں کہا۔ پانی میں کیا کہا؟ زمین ہموار میں دو تیر اور ناہموار میں ایک تیر، جتنی مقدار ڈھونڈنا ہے۔ لو تعذر التراب، اگر تراب متعذر ہے، مع وجوبہ، جبکہ تراب کا حاصل کرنا واجب بھی ہے۔ تمام ہوا جناب یہ مسئلہ پانی کے طلب کرنے والا۔ اگلا مسئلہ جی، وَيَجِبُ التَّيَمُّمُ بِالتُّرَابِ الطَّاهِرِ وَالْحَجْرِ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَرْضِ اجماعاً، تیمم کرنا واجب ہے تراب طاہر پاک مٹی پر اور حجر پر کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَرْضِ، لِأَنَّهُ کیونکہ یہ حجر جملہ عرض میں سے ہے، زمین کی قسم ہے، اجماعاً اجماع ہے۔ وَالسَّعِيدُ الْمَأْمُورُ بِهِ هُوَ وَجْهُهَا، وہ سعید جس کا حکم دیا گیا ہے کہ اس پر تیمم کرو، ہوا وجہھا، ہوا وہ سعید، وجہھا زمین کا وجہ ہے۔ وَلِأَنَّهُ تُرَابٌ اكْتَسَبَ رطوبۃ لزج وعملت فیہ الحرارۃ، لِأَنَّهُ، اور اس لیے کہ یہ جو حجر ہے نا، تراب یہ مٹی ہے، اکتسبت رطوبۃ لزج، اس نے ایک چمٹنے والی رطوبت کو کسب کیا ہے۔ لِأَنَّهُ تُرَابٌ، اس لیے کہ یہ حجر تراب ہے، مٹی ہے، اکتسبت رطوبۃ لازجہ، چمٹنے والی رطوبت کو اس نے کسب کیا، وعملت فیہ الحرارہ، اور اس میں کیا ہے شاباش، حرارت نے عمل کیا ہے۔ فَأَفَادَتُهُ، پس اس حرارت نے کیا ہے آگا جان، اس کے استحکاماً محکم ہونے کا فائدہ دیا ہے۔ فَأَفَادَتُهُ، پس حرارت نے اس پتھر کے استمساکاً، محکم ہونے کا فائدہ دیا ہے۔ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْوَاعِ مِنْ رُخَامٍ وَبُرَامٍ وَغَيْرِهِمَا، فرق نہیں ہے انواع حجر میں، من انواع حجر میں، من رخام کہ وہ سنگ مرمر کا ہو، وبرام، برام ایک مشہد کا کوئی پتھر ہے اس کی طرف اشارہ ہے، وغیرہما یا ان دونوں کے علاوہ، چونے کا پتھر ہے، زرنیخ کا ہے، ان کے علاوہ ہو، رخام اور برام کے علاوہ۔ خلافاً للشیخ حیث اشترط فی جواز استعمال فقد التراب، شیخ طوسی علیہ رحمہ کے خلاف کہ شیخ نے شرط لگائی ہے فی جواز استعمال ہی، اس حجر کے استعمال کے جواز میں شرط لگائی ہے، فقد التراب، تراب کا فاقد ہونا۔ جب تراب نہ ہو تو پتھر پر تیمم کرنا جائز ہے، شیخ طوسی نے یہ کہا ہے۔ خلافاً للشیخ، شیخ کے خلاف، حیث اشترط فی جواز استعمال فقد التراب، شیخ طوسی نے شرط لگائی ہے پتھر کے استعمال میں فقد التراب، تراب کا نہ ہونا، پہلے نمبر پہ تراب ہے، تراب نہ ہو تو پھر اس پر جو ہے کرنا چاہیے۔ اما المنع منہ مطلقاً فلا قائل بہ، اما المنع منہ حجر، حجر پر منع ہونا مطلقاً یعنی تراب ہو یا نہ ہو، مطلقاً اس حجر اور پتھر پر منع کرنا تیمم کا، فلا قائل بہ من، فلا قائل بہ من، اس من کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس من کا کوئی بھی قائل
نہیں ہے۔ آگے چلو جناب، ومن جوازہ بالحجر یستفاد جوازہ بالخذف بطریق اولا۔ ومن جوازہ بالحجر، تیمم جائز ہے پتھر پر، یستفاد، اس سے استفادہ ہوتا ہے کہ جوازہ بالخذف بطریق اولا، تیمم جائز ہے ٹھکری پر، جو برتن ہوتے ہیں پکے ہوئے ان کا ٹوٹا ہوا ہو کوئی، اس پر خذف ٹھکری، کوئی اور برتن پکا ہوا ٹوٹا ہوا ہے اس پر، ٹھیک ہے، بطریق اولا، بدرجہ اولا اس پر تیمم جائز ہے۔ سمجھو بات کو، ومن جوازہ بالحجر، تیمم جائز ہے پتھر پر، یستفاد، اس سے استفادہ ہوتا ہے کہ جوازہ بالخذف بطریق اولا، جوازہ تیمم جائز ہے خذف ٹھکری پر بطریق اولا جائز ہے، پتھر پر جائز ہے تو خذف پر بطریق اولا جائز ہے۔ کیوں؟ لعدم خروجہ بالطبخ عن اسم الارض وان خرج عن اسم التراب۔ کیوں بھائی؟ لعدم خروجہ، کیونکہ یہ خذف خارج نہیں ہے پکنے سے، عن اسم الارض، زمین کے نام سے یہ خذف خارج نہیں ہوئی ہے، وان خرج عن اسم التراب، اگرچہ یہ خذف خارج ہے، تراب کے نام سے خارج ہے، ٹھیک ہے، لیکن زمین کے نام سے خارج نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تیمم ہو سکتا ہے کیونکہ زمین پہ ہوتا ہے اور یہ زمین سے خارج نہیں ہے۔ کما لم یخرج الحجر مع انہ اقوی استمساکا منہ، جیسا کہ پتھر جو ہے وہ بھی خارج نہیں ہے، لم یخرج الحجر، حجر پتھر خارج نہیں ہے، مع انہ اقوی استمساکا منہ، جبکہ یہ حجر زیادہ قوی اور محکم ہے، منہ اس خذف سے، خذف سے زیادہ محکم ہے پتھر، وہ زمین سے خارج نہیں ہوا، خذف نہیں ہوئی۔ خلافاً للمحقق فی المعتبر، لیکن خلاف ہے، اختلاف کیا ہے محقق نے، فی المعتبر، کتاب معتبر میں، محتجاً بخروجہ، احتجاج کرتے ہوئے، بخروجہ، کہ خذف زمین سے خارج ہے۔ محقق کتاب معتبر میں کیا فرما رہے ہیں؟ بخروجہ، خذف زمین سے خارج ہے، بخروجہ، یعنی زمین کے نام سے یہ خذف کیا ہے؟ خارج ہے، مع اعتراف بجواز السجود علیہ، جب کہ محقق اعتراف کر رہے ہیں، اعتراف محقق اعتراف کرتے ہیں بجواز السجود علیہ، کہ خذف پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ بات سمجھنا، ایک طرف کے محقق کہہ رہے ہیں، ایک طرف محقق کہتے ہیں کتاب معتبر میں کہ خذف زمین سے خارج ہو گئی ہے، خارج ہے، دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ سجدہ کرنا جائز ہے، صحیح ہے نا؟ اسی بات پر ایک طرف یہ کہنا زمین سے خارج ہے، دوسری طرف یہ کہنا کہ اس پر سجدہ کرنا جائز ہے، اس پر شہید اشکال کر رہے ہیں۔ وَمَا يَخْرُجُ عَنْهَا بِالِاسْتِحَالَةِ يَمْنُعُ مِنَ السُّجُودِ عَلَيْهِ، واو حالیہ ہے، در حالانکہ جو چیز خارج ہے، ان ہو زمین سے، جو چیز زمین سے خارج ہے بالاستحالہ، استحالہ کی وجہ سے، یمنع من السجود علیہ، اس پر سجدہ کرنا بھی ممنوع ہے۔ ادھر ایک طرف آپ کہتے ہو کہ خذف زمین سے خارج ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہو کہ سجدہ اس پر جائز ہے۔ بھائی اگر وہ زمین سے خارج ہے تو سجدہ کرنا بھی ناجائز ہے، سجدہ کرنا بھی اس پر جائز نہیں ہے، یہ کیسی بات ہے؟ ایک طرف کہتے ہو خذف زمین سے خارج ہو گئی ہے اور دوسری طرف کہتے ہو اس پر سجدہ جائز ہے۔ ہر وہ چیز جو زمین سے خارج ہو جائے اس پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ توجہ فرمائی، وما یخرج عنہا بالاستحالۃ، اور وہ چیز در حالانکہ جو خارج ہے عنہا زمین کے نام سے، بالاستحالہ، استحالہ کی وجہ سے، یمنع من السجود علیہ، اس پر سجدہ کرنا منع ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ دَائِرَةُ السُّجُودِ أَوْسَعَ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ غَيْرِهِ، اگرچہ سجدے کا دائرہ وسیع ہے، بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ غیر سجود، غیر سجود کی نسبت سجدے کا دائرہ وسیع ہے، کیونکہ مثلا سجدہ پتوں پر بھی ہو سکتا ہے، درخت کے کوئی پتا وغیرہ رکھ لیں اس پر بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ سجدے کا دائرہ وسیع ہے بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ غیر سجود کے، ٹھیک ہے۔
لا بالمعادن، یعنی لا یجوز التیمم بالمعادن، تیمم کرنا معادن پر جائز نہیں ہے۔ کل کوہلے، جیسے سنگ سرما ہوتا ہے وہ ہے کوہل، سنگ سرما کو کہتے ہیں۔ وزرنیخ، زرنیخ زرنیخ دونوں آئے ہیں، یہ ایک پتھر کی قسم ہے زرنیخ، اس پر والتراب الحدید، لوہے کی خاک ہے اس پر، ونحوہ، اور اس کی مانند مثلا سنگ عقیق ہے، ان پر تیمم جائز نہیں ہے۔ ولن نورا، اور نورا پر، یہ بھی ایک قسم ہے سنگ احق اس کو کہتے ہیں، پتھر سنگ احق، اس پر بھی جائز نہیں ہے۔ والجس بعد خروجہما عن اسم الارض، اور جس پر بھی جائز نہیں ہے یا بعد خروجہما، کون بلا؟ یہ نورا، نورا اور یہ جس، جب یہ دونوں خارج ہو جائیں عن اسم الارض بالاحراق، احراق اور جلنے کی وجہ سے جب زمین سے یہ خارج ہو جائیں، ان پر بھی سجدہ تیمم کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اما قبل خروج عرض، زمین کے نام سے خارج ہونے سے پہلے، فلا، یعنی فلا اشکالا، دوبارہ بات سنو نا، لا بالمعادن، معادن پر تیمم جائز نہیں ہے، کل کوہل و زرنیخ و تراب الحدید و نحوہ، جیسے کوہل سنگ سرما ہے، زرنیخ پتھر کی قسم ہے، تراب الحدید لوہا ہے، خاک لوہے کی، و نحوہ سنگ عقیق، ولن نورا، اور نورا پر، والجس سے، اور جس پر بعد خروجہما، جب نورا اور جس خارج ہو جائیں، خروجہما دونوں، ان اسم الارض، زمین کے نام سے بے احراق جلنے کی وجہ سے تو جائز نہیں ہے۔ اما قبل خروج عرض فلا اشکالا، کوئی اشکال نہیں ہے۔ وَيُكْرَهُ التَّيَمُّمُ، اب وہ بتا رہے ہیں کہ جس زمین پر تیمم کرنا مکروہ ہے۔ وَيُكْرَهُ التَّيَمُّمُ بِالصَّبْخَةِ بِالتَّحْرِيكِ فتحاً وکسراً والسکون، فتح کسرہ سکون مربوط بے کلمہ با ہے، سابخہ سابخہ سبخہ، یہ اس فتحاً و کسراً و سکون، یہ سارا مربوط بے کلمہ با ہے، سابخہ سابخہ سبخہ۔ وَيُكْرَهُ التَّيَمُّمُ بِالصَّبْخَةِ بِالتَّحْرِيكِ فتحاً و کسراً و سکون، یہ سبخہ کیا ہے؟ وَهِيَ الْأَرْضُ الْمَالِحَةُ النَّشَاشَةُ، یہ وہ زمین ہے، المالحۃ، زمین نمکدار ہے، النشاشہ، جو نمک اس کے اوپر پیدا ہوا ہے، العشر القولین، اشہر قولین کی بنا پر نمک والی زمین پر تیمم کرنا مکروہ ہے، البتہ شرط ہے ما لم یعلوها ملح یمنع اصابت بعض الکف للارض، ما لم یعلوها ملح، جب تک اس زمین کے اوپر نمک نہ آیا ہو، ما لم یعلوها، مل اس کے اوپر نہ آیا ہو، یمنع، وہ مل جو منع کرے، اصابت بعض الکف للارض، بعض ہتھیلی کا زمین پر پہنچنے سے وہ کیا کرے؟ منع کرے۔ نمک اتنا اوپر آ گیا ہو کہ ہتھیلی زمین پر پہنچ ہی نہیں سکتی، پھر تو ٹھیک ہی نہیں ہے نا، اتنا زیادہ بھی نہ ہو تو پھر مکروہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ فلا بد من ازالت ہے، اگر زیادہ ہو جائے تو فلا بد من ازالت المل، نمک مل کا زائل کرنا ضروری ہے، توجہ فرمائی آپ نے۔ وَيُكْرَهُ التَّيَمُّمُ بِالصَّبْخَةِ بِالتَّحْرِيكِ فتحاً وکسراً وسکون، تیمم کرنا مکروہ ہے صبخہ پر، وَهِيَ الْأَرْضُ الْمَالِحَةُ النَّشَاشَةُ، وہ نمکدار زمین ہے، اشر قولین کی بنا پر نمک والی زمین پہ مکروہ ہے، شرط ما لم یعلوها ملح، جب تک اس زمین کے اوپر نمک نہ آیا ہو، یمنع اصابت بعض الکف، جو بعض ہتھیلی کو پہنچنے سے کیا کرے؟ منع کرے زمین تک، تو پھر مکروہ ہے۔ اگر زیادہ ہو گیا، زیادہ ہے بہت کہ ہاتھ پہنچتا ہی نہیں، فلا بد من ازالتہ، تو ضروری ہے اس میل کا زائل کرنا ضروری ہے۔ وَيُكْرَهُ الرَّمَلُ، یکرہ یعنی یہاں ملاؤ، یکرہ التیمم بالرمل، تیمم کرنا ریت پر مکروہ ہے، کیوں؟ لشبہہما بعرض المعدن، شبہہما یہ سبخہ جو اوپر بتایا نمک والی زمین، اور یہ رمل دونوں شبیہ ہیں، بعرض المعدن، عرض معدن کے ساتھ شبیہ ہیں۔ اچھا،
تو پھر جناب یہ بتاؤ کہ جواز کی کیا دلیل ہے کہ آپ کہتے ہیں تیمم کرنا جائز ہے؟ مکروہ ہے نا، یعنی جائز تو ہے نا، جواز کی کیا دلیل ہے؟ وجہ الجواز بقاء اسم الارض، جواز کی وجہ کیا ہے؟ زمین کے نام کا باقی ہونا ہے، کیونکہ رمل ہے، سبخہ ہے، تو بھی اس کو زمین کہتے ہیں، زمین کا نام صادق آ رہا ہے اس وجہ سے۔ وجہ الجواز، جواز کی دلیل کیا ہے؟ بقاء اسم الارض، زمین کے نام کا باقی ہونا ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَوَالِي وَهِيَ مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ، مستحب ہے اوالی، اونچی زمین پر تیمم کرنا مستحب ہے۔ اوالی کیا ہے؟ وَهِيَ مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ، اوالی یہ وہ جگہ ہے جو زمین سے بلند ہے، اس پر کرنا مستحب ہے۔ دوبارہ وَيُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَوَالِي، اوالی یعنی اونچی زمین پر کرنا تیمم مستحب ہے۔ وَهِيَ مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ، یہ وہ جگہ ہے جو زمین سے بلند ہوتی ہے۔ للنص سے، کیوں مستحب ہے اوالی اونچی جگہ پہ؟ للنص سے، نص ہے۔ دوسری دلیل وَلِبُعْدِهَا مِنَ النَّجَاسَةِ، بعدہا یہ اوالی، یہ بلند زمین دور ہوتی ہے، من النجاست، نجاست سے بھی دور ہوتی ہے۔ کیوں میرے عزیزو؟ لِأَنَّ الْمَحَابِطَ تُقْصَدُ لِلْحَدَثِ، اس لیے کہ جو محابط ہیں، محابط یعنی وہ پست زمین جو ہے، تقصد للحدث، حدث کے لیے قصد کی جاتی ہے۔ پست زمین جو ہے نا، حدث کے لیے قصد کی جاتی ہے، نیچی زمین کا لوگ قصد کرتے ہیں پیشاب کرنے کے لیے۔ لأن المحابط تقصد للحدث، اس لیے کہ محابط جو ہیں قصد کیا جاتا ہے حدث کے لیے۔ وَمِنْهُ سُمِّيَ الْغَایَةُ، وَمِنْهُ اسی محابط سے سُمِّيَ الْغَایَةُ، غایت نام رکھا گیا ہے، غایت کو غایت کا نام دیا گیا ہے۔ لأن اصلہ المنخفض، کیونکہ غایت کی اصل کے المنخفض، پست ہونا ہے، پست جگہ ہے، غایت کا اصلی معنی پست ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اوپر والا جو ہمارا پیشاب ہوتا ہے پاخانہ، اس کو کیوں غایت کہتے ہیں؟ سُمِّيَ الْحَالُ بِاسْمِهِ، حال کو بِاسْمِهِ، محل کا نام دیا گیا، محل تھا بھائی۔ غایت تو پست کو کہتے ہیں، نیچے جس جگہ پہ بیٹھتے تھے پست، اس کو غایت کہتے تھے، وہ محل والا نام اوپر والے کو دے دیا گیا ہے، پیشاب جو آ رہا ہے۔ سُمِّيَ الْحَالُ بِاسْمِهِ، حال کا نام رکھا گیا ہے بِاسْمِ الْمَحَل، محل کے نام پر۔ لِوُقُوعِهِ فِيهِ كَثِيرًا، کیونکہ یہ حال، وقوع الحال فیہ، اس محل میں واقع ہوتا ہے، کثیراً بہت زیادہ واقع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گئے میرے بچے؟ بات میری تمام ہو گئی۔ بس آج ہماری بحث جو ہے ایک پانی کے طلب کرنے کے بارے میں تھی، کتنا طلب کرنا ہے، اور دوسری یہ تھی کہ تیمم کرنا پاک مٹی اور پتھر پر واجب ہے، اور اس سلسلے میں پھر آگے یہ بتایا کہ معادن وغیرہ جو ہوتی ہیں ان پر تیمم کرنا جائز نہیں ہے، نورہ پر جائز نہیں ہے، اور چند ایک مکروہات بتائے ہیں۔ نمک والی زمین پہ تیمم کرنا مکروہ ہے، ریت پہ تیمم کرنا مکروہ ہے، اور مستحب یہ بتایا ہے کہ اونچی زمین پر تیمم کیا جائے، کیونکہ وہ اس میں نجاست جو ہے نہیں ہوتی ہے۔ لوگ نجاست کرنے کے لیے پس جگہ کا ارادہ کرتے ہیں۔ موفق مؤید رہو، سلامتی ہو میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔